والا. ارے برکت بولو سبحان اللہ. مدینہ پاک کا ویزا نکلنے والا ہے. ایک لمحہ لمحہ بولیے سبحان اللہ. کہ لمحہ لمحہ سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور برسے گا. اچھا لگ رہا ہے تو بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. کہ لمحہ 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 سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور برسے گا. اور آج بس میں حسین ہے یارو, آج بس میں حسین ہے یارو. کیا آسمانوں سے نور برسے گا, آسمانوں سے نور برسے گا. بولیے سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی شعر سنیے کہ ساری دنیا وہاں تک سیٹ آواز بڑھائیے جہاں تک سیڑھی نہ بڑھائیے آپ. قسم خدا کہ آپ کا مائک بہت اچھا بج رہا ہے. کہ ساری دنیا کے بادشاہوں پر ایک نبی کا غلام کافی ہے. ارے بولیے نا سبحان اللہ. کہ ہر زمانے کو یہ بتا ڈالا, ہر زمانے کو یہ بتا ڈالا, پوری دنیا کو یہ دکھا ڈالا, ہر زمانے کو یہ بتا ڈالا, پوری دنیا کو یہ دکھا ڈالا. کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے, 6 ماہ کے علی اصغر نے بخدا کربلا ہلا ڈالا, بخدا کربلا ہلا ڈالا. لمحہ لمحہ نہیں بولیے. لمحہ لمحہ سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور برسے گا. اور وہ لوگ کہا ہے جو لوگ پرسوں سے فون کر رہے تھے کہ آپ جلدی آئیے, ان لوگوں کے ایک شعر حوالے کرتا ہے. آپ نے پورا مجمع میں چل کر بولو سبحان اللہ. اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ لوگ بھی سنیے کہ ان مریضوں کو کیا دیا جائے, ایک نسخہ بتا دیا جائے. ان مریضوں کو کیا دیا جائے, ایک نسخہ بتا دیا جائے. کہ جس کو کوئی دوا نہ کام کرے, جس کو کوئی دوا نہ کام کرے, آب زمزم پلا دیا جائے, آب زمزم پلا دیا جائے. لمحہ لمحہ سرور برسے گا. مجمع میں ہر کوئی نعرہ لگا دے. لمحہ لمحہ سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور. ارے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. کہ لمحہ لمحہ سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور برسے گا. ان مریضوں کو کیا دیا جائے, ایک نسخہ. ارے سگریٹ سے تھوڑے پڑھ رہے ہیں. کہ لمحہ لمحہ سرور برسے گا, ابر رحمت ضرور برسے گا. اور ان مریضوں کو کیا دیا جائے. ارے ناظم صاحب آپ خاموش کیوں بیٹھے, شعر سنیے. کہ ان مریضوں کو کیا دیا جائے, ایک نسخہ بتا دیا جائے. کہ جس کو کوئی دوا نہ کام کرے, جس کو کوئی دوا نہ کام کرے,
زمزم پلا دیا جائے، اب زمزم پلا دیا جائے، ان مریضوں دیا جائے، ایک نسخہ بتا دیا جائے کہ دانا دانا، بولیے سبحان اللہ، وہ کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے یہ زمانہ۔ اب آگے بڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اے معبود، جو آپ نے لوگوں کو نماز سکھایا ہے، جو آپ نے لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا ہے، رکوع کا طریقہ بتایا ہے، قیام کا طریقہ بتایا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، سجدے کا طریقہ بتایا ہے، نہانے کا طریقہ بتایا ہے، غسل کا طریقہ بتایا ہے، پہننے کا طریقہ بتایا ہے، چلنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا ہے، سونے کا طریقہ بتایا ہے، اور آپس میں رشتہ داری نبھانے کا طریقہ بتایا ہے، ماں باپ کے حقوق جو آپ نے بتائے ہیں، اور آپ نے جو آذان سکھائی ہے، آپ نے جو قرآن سکھایا ہے، اے معبود ان لوگوں سے آپ ان کے بدلے میں کچھ نہیں مانگے، بلکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اے معبود ان لوگوں سے کچھ مت مانگے، ان لوگوں سے مکان مت مانگے، دولت مت مانگے، چاہو حشمت مانگے مت مانگے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اے معبود جو آپ نے قرآن دیا ہے، نماز دیا ہے، تلاوت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان لوگوں سے کچھ مت مانگے، بلکہ ان لوگوں سے اپنی قرابت داری کا محبت مانگیے۔ اب میرے بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ آج میرا جو ہے وہ شہادت سے ہٹ کر کے بتائیے آج میرا عنوان ہے، مگر یاد رکھو جب تک کہ فضائل اہل بیت نہیں سنیں گے، جب تک کہ امام حسین کا مرتبہ نہیں سنیں گے، جب تک کہ امام حسن کا مرتبہ نہیں جانیں گے، قسم خدا کی شہادت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، سنیے اللہ فرما رہا ہے اے معبود آپ نے جو لوگوں کو قرآن دیا ہے، آپ نے جو لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے جو لوگوں کو دین بتائی ہے، اس کے بدلے میں آپ کچھ مت مانگے، بلکہ اہل بیت سے محبت مانگے، یعنی دنیا والوں کو یہ کہیے اے لوگوں میں نے تجھے قرآن سکھایا ہے، اس کے بدلے میں امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ قسم خدا کی اگر تم ان لوگوں سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیا بج رہا ہے آپ کو تھوڑا سا آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے تو بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھتا ہوں میرے بزرگوں دوستوں، اہل بیت کی محبت کا ہے، اہل بیت کی محبت کا ہے، امام حسن کی محبت کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے اے لوگوں امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، حضرت مولا علی سے محبت کرو، اور قسم خدا کی اگر تم ان لوگوں سے محبت کرو گے اور اگر ان لوگوں کی محبت میں تجھے موت آ گئی تو قسم خدا کی تم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، تم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آگے چلیے میں حدیث پاک پر بتاتا ہوں جو بہقی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم فرماتے ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ طائب ہو کر کے مرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا قسم خدا کی جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے اس کے لیے جنت میں کھڑکیاں کھول دیے جائیں گے، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود پڑھا کریں گے۔ سبحان اللہ، تو جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارے گا قسم خدا کی، اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا جب وہ قبر میں جائے گا، جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ تو اس کے فرشتے اس شخص کو جنت میں اس طریقے سے لے کر کے جائیں گے جیسے نویلی دلہن کو دولہا اپنے گھر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کا حشر یہ ہے، انجام یہ ہے، بدلہ یہ ہے۔ اے لوگوں تو نے حسین کی محبت
فرشتے تجھے جنت میں اس طریقے سے لے جائیں گے جیسے ایک انسان اپنی نویلی دلہن کو اپنے گھر لے جایا کرتا ہے۔ نعرہ تو کوئی لگا دو ڈبو بھائی، ارے لگا نعرہ بھائی۔ اچھا 1000 اور آنے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دونوں لالا سے فاطمہ نے کہا اور ہم نے پالا کھا کر بنا کے لیے دونوں لالوں۔ انجم بھائی بولیے سبحان اللہ، پورا مجمع لحق کر بولے یا حسین، اور حسینی نوجوان کہا ہو نعرہ تو بہت لگائے ہو مگر جب تک قادری سے نہیں ملو گے مجمع آپ کا مکمل نہیں ہوگا، آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت کامیاب نہیں ہونے والا ہے، آگے بڑھتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑی جو ہے وہ آپ اپنے کانوں کو اپنی توجہ کو میرے طرف مبذول کیجئے اور کان لگا کر کے دھیان لگا کر کے سنیے۔ قسم خدا کی اگر یہ بیان آپ نے دل میں سنبھال لیا تو بخدا میں کہتا ہوں اگر گنہگار ہوگے، بدکار ہوگے، خطا کار ہوگے تو اسی مجمع سے آپ جنتی بن کر کے گھر چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے بزرگوں دوستوں توجہ کے ساتھ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو ہم تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اولہما کتاب اللہ، بولیے سبحان اللہ، فیہ ہدایہ والنور۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری چیز میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ میرے آقا کا فرما رہے ہیں، غدیر خون کے پاس کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، اب مقام جلفہ میں فرما رہے ہیں، اب صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ کب آ جائے اور میرا وصال کب ہو جائے، اس لیے میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت اور اللہ کا نور ہے۔ کیا ہے؟ کیا کہا؟ نور ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک چیز بتا دیا ہے کتاب اللہ، دوسری چیز کو آپ بتا دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے اہل بیت، اور قسم خدا کی جو کتاب اللہ کو اپنے کتاب اللہ پر عمل کرے گا اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیا چلا ہمارے لیے قرآن بھی ضروری ہے، ہمارے لیے کتاب اللہ بھی ضروری ہے، ہمارے لیے قرآن پاک بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں قسم خدا کی میرے آقا کا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، زمین پھٹ سکتی ہے پھٹ کر رہے گی، آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کر کے رہے گا، سورج اپنا رخ بدل سکتا ہے اور بدل کر رہے گا، مگر میرے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اے لوگوں دو چیزیں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں پتہ کیا چلا ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ اچھا آپ لوگ سنے ہوگا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ اہل بیت ہے کیا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کر کے بتائیے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ جی جی اگر نہیں معلوم ہے تو بتانے کی خوشی میں پیشگی میں بولو سبحان اللہ۔ تو اہل بیت سے مراد مولانا سمیر صاحب قبلہ، اہل بیت سے مراد حضرت مولا علی ہے، اہل بیت سے مراد حضرت خاتون جنت ہے، اہل بیت سے مراد حضرت حسن ہے اور اہل بیت سے مراد حضرت امام حسین ہے۔ اور سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے